الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور اعزاز ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے وجود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب دعا بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس رب باقی کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لفظ شاعری کروں۔ ہم تمام حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسنا درود شریف یاد رکھاو کرے رضی اللہ عنہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ،
برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ ذی الحج کا ہے۔ الحمدللہ حج کے ارکان ادا ہو چکے۔ ہم آخری طواف کے بعد جو دعا مانگی ہے کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے، یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط۔ آخری طواف طواف زیارت، اس کے بعد کعبے نے جو کہا اپنے زبان حال سے، جو کعبے نے کہا تھا اسے آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا اور وہیں پر اختتام بھی ہوا۔ اب حج کے بعد ایک جان ہے حج، روح حج، روح نماز، روح زکات، روح کائنات، ہر ایک کی روح ہے۔ وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جان ایمان، جان قرآن، جان نماز، جان زکات، جان حج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات یہاں پر ہو گئی، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ بعض حضرات کعبے کی زیارت تو کرتے ہیں، ارکان حج ادا تو کر لیتے ہیں، لیکن مدینے کی زیارت کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حج کے بعد مدینے کی حاضری ہو۔ اب جب جانے والا مکہ المکرمہ کو جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میں توحید کا پروانہ ہوں، توحید کا پروانہ ہوں، لیکن شمع رسالت کا پروانہ نہیں۔ صرف توحید کا پروانہ تو شیطان بھی تھا۔ آج کی تقریب بڑی اہم ہے، اسے آپ غور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ آج دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ توحید کا پروانہ ابلیس بھی تھا، رسالت کا پروانہ شیطان نہیں تھا۔ شیطان کو رہنمائے اور راہنما دیا گیا۔ صرف توحید کے پروانے ہونے سے کام چلنے والا نہیں ہے، رسالت کا پروانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ رسالت کا پروانہ ہو تو وہ توحید کا پروانہ ہو سکتا ہے، لیکن توحید کا پروانہ ہو وہ رسالت کا پروانہ نہیں ہو سکتا۔ کلمے نے بتا دیا کہ جب تو کلمہ پڑھے گا تو صرف توحید کا کلمہ نہیں ہوگا، توحید کے ساتھ جب تک تیرے اندر رسالت کا ایمان نہ ہو تو مومن کامل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تک تعلیم ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جائے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ جس نے دیا ہے اس کا جب تک ایمان نہ ہو اس پر تو ایمان کامل نہیں ہے۔
بنا رسالت کے اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان نہیں کرایا. اللہ قادر مطلق ہے باوجود اس کے کہ اس نے اپنی شناخت نہیں کرائی. اس کی منشا یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ میری توحید کو بھی جانے رسالت کے ذریعے سے، میری توحید کو مانے رسالت کے وسیلے سے. رسالت کے وسیلے کے بغیر اللہ کی وحدانیت کو مان ہی نہیں سکتے. یہ وسیلے کی جہاں تک بات ہے، میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بھی کوئی ایسا عمل بتا دے جو بن وسیلے کے اللہ نے مخلوق کر دیا ہو. ایک بھی جب وہاں سے بنا وسیلہ کے آ نہیں سکتا تو یہاں سے وہاں تک بغیر وسیلے کے کہاں سے جا سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، دے سکتا ہے، لیکن دیا نہیں. دیا نہیں. ہم تو مجبور ہیں، ہم تو میت ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو مصر ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں. مجبور ہو کر کے ہم اب تک ایسے بھی وسیلے کے بھیج سکتے ہیں. وہ قادر ہو کے نہیں بھیجتا تو ہم مجبور ہو کے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھی وسیلے کے، وہ وسیلے محمدی کے، یاد رکھو وسیلے محمدی کے، دوسرے سب وسیلے ایک طرف رکھو. یہاں وسیلے محمدی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کعبہ افضل یا مدینہ افضل، اس پر بات چھڑ گئی. بات اس پر چھڑ گئی ہے، چھڑنا نہیں تھا، چھڑ گیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ ہمیں کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. جو بھی حول و قوت ہے وہ رب کی ہے، جو بھی حول و قوت ہے وہ رب کی ہے. اب جو حول جو قوت ملے گی وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی. سب سے پہلے بات یہ ہے، نص سے یہ ثابت کر دے، نص کہتے ہیں قرآن کو، احکام الہیہ سے یہ ثابت کرے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. یہ پہلے نص سے ثابت ہو، پھر حدیث سے ثابت کرے، پھر اجماع امت سے ثابت ہو، پھر ہم اپنی عقلی دلیل پیش کر سکتے ہیں. پہلے قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ جو قرآن مسنونہ کی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے آپ نے سماعت کی ہے، الحمدللہ سماعت کی ہے، سورۃ البلد. یاد رکھیں، مدینہ افضل یا مکہ افضل، یہ بات چل گئی. دوسری طرف میں نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے. اور ثابت کیجیے، کہہ تو دیا، دعویٰ تو کر دیا ہے، دلیل کیجیے. کیا مدینہ افضل؟ قرآن سے ثابت کیجیے. الحمدللہ احسان عظیم ہے اللہ کا کہ ہم کو اہل سنت و جماعت میں سے پیدا فرمایا اور ہم کو دامن غوث اعظم عطا ہوا. میری طاقت نہیں کہ میں ثابت کروں، لیکن جس دامن کو میں نے پکڑا ہے اس دامن میں طاقت ہے کہ وہ ثابت کر دے. ہم میں وہ طاقت نہیں ہے. چلیے میرے پیر میں نہیں ہوگی تو میرے دادا پیر میں تو ہوگی. اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھ لو، سنی دعویٰ کرتا ہے تو معمولی نہ سمجھو. سنی دعویٰ کرتے تو یہ مت سمجھو کہ
کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. میں نہ بریلی کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں، نہ میں مدراس کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں، نہ دیوبند کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں، نہ سہارنپور کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں. میں سناتا ہوں وہ کتاب جو محمد عربی میں نازل ہوئی عرب میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد
رشتہ استوار کر لو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات پتہ چل گئی کہ جس سرزمین پاک کو نبی کے قدم لگ جائیں، جس سرزمین پاک میں آپ رکتے ہیں، بہذا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ کا جو جائے مسکن ہے، آپ جس سرزمین پر رکتے ہیں، اس سرزمین پاک کی قسم۔ ایک وہ موقع بھی تھا کہ ادھر مکہ ہے ادھر مدینہ ہے، سرکار درمیان میں ہے، نہ وہ مکہ نہ مدینہ، درمیان میں، ادھر کی انتہا ادھر کی ابتدا، ادھر کی انتہا ادھر کی ابتدا، ادھر کی اینڈنگ ادھر کی اسٹارٹ، اس جگہ پر بھی اگر ہے تو نہ مکہ نہ مدینہ، محبوب تمہارے تو وہاں ہے، اس کی بھی قسم میں اٹھاتا، نہ وہ مکہ نہ مدینہ، وہ دونوں کے بیچ یہاں سے اسٹارٹ یہاں سے یہ اینڈ۔ تو مطلب یہ نہیں، اب سنو تاریخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کتنے سال کی؟ 63 سال، 63 سال میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ میں جلوہ افروز تھے؟ جی 53 بالکل صحیح جواب، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں دراز عطا فرمائے۔ یہ انعام ہے، جواب کا انعام، اس لیے کہ نبی کے ذات کا سوال تھا، نبی کی قدموں کا سوال تھا، تو جو اس طریقے پر جواب دے اس کی عمر میں درازی اور آخرت میں ان کے لیے بشارت کی دعائیں۔ 53 years، 50 پر 3 سال مکے میں رہے، مکے میں 50 پر 3 سال رہے، مدینہ ہجرت فرما کر مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال نبی کی عمر طیبہ، حیات طیبہ جو ظاہری ہے اس لحاظ سے 50 پر 3 سال ادھر حیات ظاہری، ساتھ میں کھانے پینے کے ساتھ میں جو گزری وہ مدینے میں 10 years، 10 سال ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی دعائیں ذرا دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ہم اپنی طرف آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اتنے سال ہوا وہ بعد میں بات کریں گے، یہ 10 سال کی زندگی میں کیا باتیں ہوئی رب سے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث جسے امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے جس حدیث کو بیان کیا ہو وہ متفق علیہ شیخین، متفق کے معنی یہ دونوں بھی متفق ہے، امام بخاری بھی امام مسلم بھی اپنی دونوں کی حدیث سماعت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، متفق علیہ، رواه البخاری و رواه مسلم۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو مدینہ ہے اس کا ایک حصہ، اس کا ایک ٹکڑا بیان فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے، میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، غور کرو، یہ کون سی اردو کی کتاب کی بات نہیں کرتا، جسے قرآن کے بعد افضل کتاب قرآن دی گئی ہو، جسے یہ لے کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، بخاری اور مسلم، اسی مسلم اور بخاری کی کتاب میں نبی کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوض، میرے منبر اور میرا گھر
ممبر ادھر ادھر ممبر ادھر کس کا؟ امام الانبیاء کا، امام الانبیاء کا۔ نبی فرماتے ہیں میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور من ریحان الجنہ۔ اعتراض ہے کسی کو کیا فی الحال تو سب سے زیادہ آج کل یزیدی ایک ہے، وہ یزید کو بڑا نوتا، وہ نوتے سے مس نوتا ہو، نوتے میں رکھتا ہے اصل میں خطا، اسے اعتراض، جسے خطرے میں ڈاؤٹ ہے اس کو یہ جواب ادھر بھی مطلب حجرہ گھر نبی فرمانے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جو میرے باغ میں جو میری روضے کے درمیان والا جو حصہ ہے، میرے گھر اور میرے درمیان والا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جو اس باغ میں داخل ہو جائے وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یہاں کیوں یا اللہ یہ تو حاضر مطلب ہے، تو جسے چاہے بنا سکتا ہے۔ مولا یہ نبی اور اس کا نام محمد کے آدمی ہو تو مجبور ہوتا ہے، وہ تو مجبور ہوتا ہے، وہ تمہارے باپ داداؤں کا عقیدہ ہے، ہمارے باپ داداؤں کا عقیدہ وہ نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کا عقیدہ اور ہماری نسلوں کا عقیدہ الگ ہے، ہماری نسلوں کا عقیدہ الگ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ جو صحابہ کا عقیدہ، وہ عقیدہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ عطا کرے تو جسے اللہ عطا کرے وہ بھی کر سکتا ہے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے بلا لے، جسے چاہے روک دے، وہ سرکار کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ تو کرنے والا ہے، کہاں بدبخت نہیں دیکھتا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، ماں بھیا بیتی و ممبر اور میرے ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میران، میرے بیت اور ممبر کے درمیان کے جو حصہ ہے وہ جنت ہے۔ یا اللہ یہ کیوں بن گیا جنت کا حصہ؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے، امام الانبیاء ہے، گزرگاہ ہے امام الانبیاء، جس راستے سے بار بار نبی چل جائے وہ مقام جنت کے باغوں کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ نبی جہاں قدم رکھتے، اب بتاؤ سرکار مکے میں بھی رہے، مدینے میں بھی رہے، کبھی یہ نہیں فرمایا مکہ اور میرے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہاں پہ؟ حج کرو گے جنت ملے گی، طواف کرو گے جنت ملے گی، جنت ملے گی، صفا مروا کی دوڑ لگاؤ جنت ملے گی، یہ کرو گے جنت ملے گی، ارمان پہ جاؤ جنت ملے گی، مزدلفہ میں آؤ جنت ملے گی، مینا میں آؤ قربانی کو جنت ملے گی، حوض کراؤ جنت ملے گی، طواف زیارہ کرو جنت ملے گی، یہاں ہمارے کرو گے جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ مصطفیٰ نے کہا سنو وہاں جنت ملے گا وہاں جائے، اور جس کو جنت چاہیے وہ مدینے کو آ جائے، اسے جنت نہیں مل جاتی، اسے جنت نہ ملے گی۔ میرے قریب میں آؤ جنت اسی لمحہ سودا نہ، تیری گلی کو چھوڑ کر باہر جناب
آپ بولنا حضرت بے نمازی کو گالی دینا سوال میں بولے تو اپنے آپ کو بول رہا تھا میں بولنے کے بعد اگر کبھی بھی یاد رکھ لو ڈاؤٹ اگر کسی کو ہو جائے میرے تحقیق میں کہ وہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا ڈاؤٹ ہوا تو ہفتے کے روز سیٹرڈے 9 تک انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ پر without cutting certificate without cutting نہ آڈیو کٹنگ نہ ویڈیو کٹنگ جو کا تو اپلوڈ ہوتا ہے www.hasanamri.com کے ویب سائٹ میں آپ جا کر کے ہفتے کے روز سن لیں اگر ڈاؤٹ ہو تو ہم ایڈریس دیتے ہیں ایڈریس والے ایڈریس کے ساتھ without cutting کہیں ایسا نہ ہو نہیں وہ حضرت کو حصہ پیک کر دے رہیں گے فون بھی رکھ لو ریکارڈ کر لو ویب سائٹ پہ جا کے سن لو پھر تحریر کر کے دیکھ لینا کہاں کٹ کرے کہاں سیٹ کرے دیکھ لو جا کے ہم وہ اولادوں میں سے نہیں ہیں الحمدللہ حضور کے گستاخ حلالی ہوتے ہیں حضور کے گستاخ نعوذ باللہ حضور کے گستاخ وہ ہوتے ہیں حضور کے وفادار حضور کے عاشق حلالی ہوتے ہیں حضور کے وفادار حلالی ہوتے ہیں سمجھ گئے آپ اب یہ بات متفق علیہ کے بعد دوسری حدیث نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ آخری دور میں قرب قیامت ایمان سمٹنا شروع ہوگا دنیا کے کونے کونے سے زمین سے ایمان سمٹتا ہوا آئے گا آئے گا آئے گا ایسا آتے آتے کہاں مدینے میں آ کے گھس جائے گا ختم ہو جائے گا سب جگہ ختم مکہ میں نہیں مکہ سے بھی نکل جائے گا مکہ سے بھی مکہ کے جو دعوے دار ہیں سن لو مکہ سے بھی ایمان نکل جائے گا اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھ میں کہیں ہو گئی مسجد حرام ان کے ہاتھ میں وہ بھی ادھر سے بھی ایمان نکل جائے گا ایمان پورا سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا ابھی کون سی حدیث حضرات یہ نہیں کرنا اس کے لیے بخاری کی حدیث ایمان ایمان سمجھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سمجھ کے چلی جائے گی دل میں جیسے سانپ اپنے دل میں گھس جاتا ہے ایسا پورا ایمان سمٹ کے مدینے میں اور قبر نبی میں چلا جائے گا تو پتہ یہ چلا جانے ایمان نبی ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے کل شیء یرجع الی اصلہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں لوٹ جائے اور سرکار کے روضے میں چلے تو پتہ یہ چلا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ آخری زمانے میں ایمان سمٹ کے مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے اچھا وقت ہے وہ ذرا چھیڑتے جہاں قرآن سے کہا بھی دیا اب کون بنایا مکہ کو کون بنایا وہ قرآن سے ذرا دلیل ہے آخری وقت میں میں سوچ رہا تھا آج کرتے کرتے آخری میں صبح کے وقت میں ایک آیت یاد آ گئی یہ مکہ کو مکہ کون بنایا مکہ کو مکہ بنانے والا کون ہے قبلہ بنانے والا کون ہے سوچتے سوچتے اچانک اللہ کی حول و قوت سے میرے پیر کے کرم سے میرے پیر کے کرم سے جب بھی کوئی قیامت تمہیں ملے نا تمہارے پیر کو یاد کر لینا تمہارے پیر کو یاد کر لینا میں بولا تو میرے پیر کا کرم تم نہ ملا تمہارے پیر کا کرم آخری دور میں آنے سے کچھ گھنٹے پہلے اچانک ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی قد نرى واہ یہ آیت کے لیے تو پورا ایک جمعہ بھی کافی نہیں ہے ذرا تیز کرتے چلا جا رہا ہوں کہ اگلے جمعہ لے لیں گے انشاءاللہ
کسی بہانے کو نہ پوچھو مکے کی عظمت کس نے دی، مکے کو مکہ بنانے والا کون، اسے قبلہ بنانے والا کون، قرآن سے پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم میری طرف بار بار دیکھتے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں، میں تھوڑی ہی لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ مسئلوں کو دیکھتا ہوں میں، یہ وہ رسول کی دال ان کو دیکھوں گا میں، یہ صورت والے ہیں تو صورت ہے ان کی، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں۔ یاد رکھو، آج یاد رکھو، سب کا کعبہ، سب کا قبلہ کعبہ ہے، خدا کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے۔ سب کا قبلہ، سب کی جہت قبلہ، پورے اصول کے ساتھ، پورے اصول کے ساتھ، سب کا قبلہ کعبہ۔ تم ادھر کو دیکھتے ہو، خدا سے پوچھو مولا ہم دیکھیں تو نماز کی حالت میں کعبے کی طرف، مولا تو کدھر کو دیکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم کدھر کو دیکھیں، ہمارا تو قبلہ تو ہے، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں، ہم تو ہماری جہت تو تیری طرف ہے، ہم تو تجھی کو دیکھتے ہیں، سب ادھر کو دیکھیں۔ سب تو چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، مصطفیٰ کی رضا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم بار بار دیکھتے ہو آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ہم نے جان لیا محبوب۔ بچے کوئی چیز مانگ لیتے نا، بار بار اماں کو دیکھتے ادھر چیز کو دیکھتے، ادھر دیکھتے ادھر چیز کو دیکھتے، کیا بولیں گے اماں لاڈ پیار سے، یہ سمجھ جاتی ہے اماں، ماں سمجھ جاتی ہے اس چیز کی خواہش ہے۔ اب ماں کہتی ہے جاؤ بیٹے جاؤ اٹھا لے، جاؤ اٹھا لے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم دیکھتے ہو نا، تمہاری مرضی یہ ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑ دیا جائے، کعبے کی طرف قبلہ کرنا چاہتے ہو، ہم کیا کریں؟ محبوب تمہاری مرضی پر ہم سے قبلہ بنا دیتے ہیں، تمہاری مرضی ہے نا کہ قبلہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری جو مرضی ہو مصطفیٰ اسے ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو قبلے کو قبلہ بنانے والا، قبلے کو قبلہ بنانے والا، مکے کو قبلہ بنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ والا ہے۔ ارے مدینہ والا نہ ہوتا تو یہ مکہ نہیں ہوتا، یہ کعبہ نہیں ہوتا، مکہ نہیں ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ، کعبہ تو کعبہ ہے، صفا مروہ تو صفا مروہ ہے، عرش تو عرش ہے، کرسی تو کرسی ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
جنم